معاملات آتے رہے تو ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اب ہم اپنی ترتیب پر آتے ہیں۔ 89 حدیثیں ہو گئی تھیں، 90 نمبر حدیث پر ہم دوبارہ آئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ اس ترتیب سے چلیں گے۔ درمیان میں جو ایک دو حدیثیں ہماری کسی غلط فہمی کی بنا پر نکلی تھیں، الحمدللہ ہم نے انہیں بھی کور کر لیا، اور اس کی وجہ یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ترتیب ٹوٹ جائے۔ اب انشاءاللہ بالکل بالترتیب حدیثیں ہو گئی، پہلی سے لے کر اب 90 نمبر حدیث تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس میں پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، اس غضبناک ہو جانے کا باب نصیحت کرنے کے سلسلے میں اور کسی کو علم سکھانے کے سلسلے میں، جب کہ تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا ایسی چیز کو دیکھے جو ناپسندیدہ ہے۔ تو اس میں یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت مسعود انصاری، حضرت قیس بن ابی حازم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو مسعود انصاری سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں شخص کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے جماعت سے نماز کو نہیں پا سکتا۔ تو عذر اس نے بیان کیا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، اس عذر کی بنا پر میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مجبوری ہے، میں جماعت کو نہیں پا سکتا، کیا حکم ہوگا؟ راوی کہتے ہیں کہ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کے سلسلے میں اس دن سے زیادہ کبھی غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نمازیوں کو متنفر کرتے ہو، یعنی ان کے قلب میں نفرت پیدا کرتے ہو، پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کے ساتھ یعنی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار، کمزور اور کسی ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کس قدر یہ بہترین حدیث پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ یہ شدت کو، سختی کو اور اپنی کیفیات اور اپنے ذاتی جذبات کو دوسروں پر مسلط کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اسے معلوم ہوا کہ ایک مفتی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، عالم کے پاس آ کر، کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس آ کر اگر کسی کی شکایت کی جائے تو یہ چغلی میں نہیں آئے گی، غیبت میں شامل نہیں ہوگی۔ کہ ان صحابی نے آ کے باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت ہی کی ہے، یا رسول اللہ میں نماز میں نہیں حاضر ہو سکتا جماعت میں، کیونکہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے فقہا نے استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام بہت ہی لمبی لمبی نماز پڑھائے اور کوئی شخص اس کے پیچھے اپنی مجبوریوں کی بنا پر مستقل حاضر نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کے لیے ترک جماعت کے لیے عذر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مارکیٹ کی مسجدیں ہیں، آفس یا فیکٹریز کے قریب مساجد ہوتی ہیں، تھوڑا سا ریسٹ ٹائم ملتا ہے، اس میں کھانا بھی کھانا ہے، آپ نماز بھی پڑھائیں اور پھر دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ اب اس میں جب مسجد میں آتے ہیں تو لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، اتنی لمبی کہ ریسٹ ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر دیر سے پہنچتے ہیں، تو پھر مالکان سختی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان جماعت کو ترک کر دے تو اس کا وبال امام پر ہوگا، اس شخص پر نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہاں تک دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ کسی عالم اور حاکم یا کسی جج کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، قاضی صاحب کے سامنے، اسی طرح اگر بچوں میں باہم گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے سامنے، اسٹوڈنٹس کوئی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے ٹیچرز کے سامنے کسی کی شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ واقعی صرف معاملہ سلجھانا مقصود ہو، فیصلہ لینا مقصود ہو، کسی کو مروانا، کسی کی پٹائی کروانا، کسی کو بے عزت کروانا مقصود نہ ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔